بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں ایک پاس ہونے والے نئے قانون کے حوالے سے، جسے تحفظ بنیاد اسلام بل کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں مقدس شخصیات کی نسبت کچھ کلمات علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استعمال کے حوالے سے کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل کی ضرورت ہی نہیں تھی، جبکہ آئین پاکستان میں تعزیرات پاکستان کے باب میں مذہب کے خلاف جرائم کے عنوان سے ایک پورا چیپٹر موجود ہے، جس کی دفعات 295 کے تحت کسی مذہب کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کی سزا 2 سال تک قید یا جرمانہ ہے۔ 295(a) کے تحت پاکستان کے کسی بھی شہری کے مذہبی جذبات اور مذہبی عقائد کی توہین کی سزا 10 سال تک قید یا جرمانہ ہے۔ 295(b) کے تحت قرآن کریم کی توہین کی سزا عمر قید ہے۔ 295(c) کے تحت توہین رسالت کی سزا موت ہے۔ 296 کے تحت کسی مذہبی اجتماع میں خلل ڈالنے کی سزا 1 سال تک قید یا جرمانہ ہے۔ 297 کے تحت کسی بھی مذہب کے قبرستان میں بلا اجازت گھس کر اس کے ماننے والوں کے جذبات مجروح کرنے کی سزا 1 سال تک قید یا جرمانہ ہے۔ اسی طرح 298 کے تحت مذہبی معاملات میں کسی کی دل آزاری کرنے کی سزا 1 سال سے 3 سال تک قید یا 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ 298(a) کے تحت مقدس ہستیوں کے احترام لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق امہات المومنین، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کی توہین، اس کی سزا 3 سال تک قید یا جرمانہ متعین کی گئی ہے۔ جب قید جرمانہ سے متعلق تقریباً تمام مقدس ہستیوں کے حوالے سے تعزیرات پاکستان میں 4 مستقل دفعات اور پھر اس کی ذیلی دفعات موجود ہیں، تو تحفظ بنیاد اسلام بل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر ایک بات بڑی اہم میں اہل فہم کی دماغوں کی تختیوں پر دستک دینے کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جو چیز وجہ تنازع بنی ہوئی ہے وہ اہل بیت اطہار کے لیے علیہ السلام استعمال کرنا، صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کرنا، ایسے کلمات ہیں۔ ہم عرف میں دیکھتے ہیں کہ رسول کونین حضور خاتم مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بولا جاتا ہے۔ دیگر تمام انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام جو 1,24,000 کے قریب، ان کے لیے علیہ السلام یا علیہ السلام یہ کلمات بولے جاتے ہیں۔ اصحاب رسول کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، اولیاء کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عام سطح پر اگر کوئی ہم جیسا شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مرحوم و مغفور کے کلمات بول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرحوم و مغفور تک
جتنے بھی کلمات ہم ان شخصیات کی تعظیم و تکریم کے لیے ادا کرتے ہیں، یہ سب کے سب کلمات دعا ہیں۔ ماضی کے لیے کہیں تو ہمارا یہ عقیدہ اور یہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا ہو، آپ پر سلام بھیجنے والا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی بات کہیں تو ان پر سلامتی ہو، درود ہو۔ اہل بیت اطہار کی بات ہو تو ان کے لیے بھی ایک مکتب فکر خصوصیت کے ساتھ علیہ السلام استعمال کرتا ہے، دوسرے مکتب فکر کا اصرار ہے کہ صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا جائے، اور وہ اہل بیت اطہار کی نسبت بھی یہی کلمات کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرحوم و مغفور تک یہ سارے کے سارے کلمات دعائیں ہیں، سارے کے سارے کلمات دعائیں ہیں، اور کسی کے حق میں بھی کوئی دعا کرنا خیر کے لیے ہوتی ہے، اور ہم اپنے مرحومین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے اگر خیر کی دعا، خیر کے کلمات کسی بھی اعتبار سے استعمال کرتے ہیں تو اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ میں ایک بات بڑی سادگی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کلمات کے ساتھ اپنے ملنے والے کے لیے دعا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو سلام کرنے میں پہل کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ افضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو ایک شخص نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، جواب میں جس سے سلام لیا گیا اس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا۔ ایک نے دوسرے کے لیے دعا کر دی، دوسرے نے پہلے کے لیے دعا کر دی۔ اب اگلی بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اگر کسی غائب شخص کا سلام تم دیتے ہو تو جواباً کیا کہنا ہے؟ آپ یہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے تجھے سلام کہا، تعلیم کیا ہے؟ تم جواب دو وعلیکا وعلیہ السلام، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے سلام بھیجا ہے۔ اب یہ تو ایک عام شخص ہے، اب ایک عام شخص کے لیے جو غائب ہے، حدیث کی تعلیم کیا ہے؟ وعلیہ السلام، اس پر بھی سلام ہو۔ تو پھر اگر یہ کلمات ہم کسی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ اعتراض کا سبب کیا ہے؟ اسی طرح قبرستان میں جاتے ہیں، اہل قبور ہیں، ان کے لیے تعلیم کیا ہے؟ جب بھی قبرستان میں جاؤ السلام علیکہ یا اہل القبور، یہ کلمات کہہ کے انہیں سلام کہا جائے۔ اب سوال بڑا سادہ سا ہے، جب یہ سارے کلمات دعا پر مشتمل ہیں تو پھر کیوں ایسی ویسی کوئی بھی قدغن لگائی جائے کہ فلاں چیز کسی کے لیے کہی جائے، فلاں چیز نہ کہی جائے؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو بڑی سیدھی بات ہوگی، دین کی تعلیم تو میں نے سامنے رکھ دی، عرف میں ہم جس طرح استعمال کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، اصطلاحی معنی یا لغوی معنی یا با محاورہ ترجمہ وہ لے لیں تو یہ سارے کلمات دعا کے لیے ہیں۔ اب دعائیہ کلمات کا کسی کے لیے کچھ بھی کہنا قباحت کیا ہے؟ تو پھر کیوں
تحفظ بنیاد اسلام بل کے عنوان سے ایک خاص مکتب فکر کی سوچ کو مسلط کرتے ہوئے دوسرے مکتب فکر والوں کو تکلیف دی گئی ہے، جبکہ ہر چیز ایک دوسرے کے لیے روا ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم دین کی فکر کو سمجھیں۔ یہ دین خیر خواہی کا دین ہے، اصلاح کا دین ہے، صلح و جوئی کا دین ہے، اتحاد اتفاق کا دین ہے، انتشار کا دین نہیں ہے، نفرتیں پھیلانے کا دین نہیں ہے، توڑنے کا نہیں جوڑنے کا دین ہے۔ لہٰذا ریاست پاکستان اور اس کے مقتدر حلقوں کو، خواہ وہ ایک صوبہ ہے یا پوری ریاست، یہ دیکھنا چاہیے ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے کسی کے مذہبی جذبات کی توہین نہ ہو، مذہبی جذبات مجروح نہ ہوں۔ اور جب آئین پاکستان میں، تعزیرات پاکستان میں پہلے سے 295، 296، 297، 298 اس کی ذیلی دفعات میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے، تو پھر نئے سرے سے اس طرح کی فتنہ انگیزی، اس طرح کی شرارت، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا کرے اور دین کے اس تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ جو اپنے تمام ماننے والوں کے لیے سراپا رحمت، سراپا سلامتی اور سراپا امن ہے۔ وما علینا الا